حضور کے صحابہ کی بات ہونے جا رہی ہے۔ کون صحابہ جن کی تعریف اگر آپ کریں، ہم کریں، کوئی اور کرے تو اپنے اپنے نظریات کے حساب سے صحابی کی تعریف کرے گا، مگر میرے امام نے جو جامع تعریف کی ہے اس تعریف پر ہر ایک قربان کہ میرے امام کہتے ہیں صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی بطحا کا دیدار کیا اور اسی پر اس کا وصال ہوا، وہ صحابی ہے۔ نبی پاک کے صحابی کی خصوصیت اور صحابہ کی یہ عظمت ہے کہ آج ہم سال میں 2 عیدوں کو دیکھتے ہیں اور ہمارے مابین عیدوں کی عید بھی ایک ہے جس کو عید میلاد النبی کہتے ہیں، اور ہفتے کی عید بھی ایک ہے جسے یوم الجمعہ بھی کہتے ہیں۔ ہمارے ہفتے میں ایک عید، سال میں 3 عید، ایک تو میٹھی عید جسے عید الفطر کہا جاتا ہے، ایک عید الاضحیٰ جسے قربانی کی عید کہا جاتا ہے، ایک ماہ ربیع النور کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو آنے والی عید جو عیدوں کی عید ہے، سب سے افضل عید ہے، اس عید کو عید کہا جاتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کی عظمت کو محسوس کرو کہ آقا کائنات کے وہ صحابی اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم سال میں 3 عیدیں پائیں، ہم ہفتے میں ایک ہی عید کو پائیں، لیکن نبی پاک کے وہ صحابی ہیں کہ ان کی ہر صبح عید ہوتی تھی، ہر رات عید ہوتی تھی، ہر دن کا لمحہ عید ہوتا تھا۔ اور کیوں ہوتا تھا؟ اس وجہ سے ہوتا تھا کہ ان کے چہرے کے سامنے کسی اور کا چہرہ نہیں ہوتا تھا، طیبہ کے والی کا چہرہ ہوتا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ ہوتا تھا، شمس الضحیٰ کا چہرہ ہوتا تھا، طیبہ کے ماہ تمام کا چہرہ ہوتا تھا، رحمت کامل کا چہرہ ہوتا تھا، انیس بے کساں کا نورانی چہرہ ہوتا تھا، بے سہاروں کے سہارا دینے والے آقا آمنہ کے لال کا نورانی چہرہ ہوتا تھا۔ جبھی تو دیوانے یہ کہتے ہیں صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی، دیدار مصطفیٰ سے صحابہ کی عید ہو رہی ہے۔ اور ایسے نبی کے صحابہ اگر اجمال کی شکل میں لایا جائے کہ کون صحابہ، تو تاریخ یہ کہتی ہے وہ صحابہ جنہوں نے سب سے پہلے آقا کائنات دونوں عالم کے سرکار کی امامت میں نمازیں پڑھی ہیں، انہیں کہتے ہیں صحابہ۔ جنہوں نے روزہ فرض ہونے کے بعد میں اسلام کا روزہ رکھا، انہیں کہتے ہیں صحابہ۔ جنہیں حج کے معاملات میں جب حج کے ادائیگی کا اعلان ہوا تو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی دو جہاں کے ساتھ جو حج ادا کر رہے ہیں اس نورانی جماعت کو کہتے ہیں صحابہ۔ جن کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے انہیں کہتے ہیں صحابہ۔ جن کی پارسائی کا تذکرہ توریت و زبور اور انجیل میں مل رہا ہے انہیں کہتے ہیں صحابہ۔ جو صداقت سے مزین ہیں انہیں کہتے ہیں صحابہ۔ جو عدالت کی شان رکھتے ہیں انہیں کہتے ہیں صحابہ۔ جو سخاوت کی آن رکھتے ہیں انہیں کہتے ہیں صحابہ۔ جو شجاعت کے پیکر بن کر کے چمکتے ہیں انہیں کہتے ہیں صحابہ۔ وہ نبی پاک کے محترم صحابہ جو حضور کے ساتھ سفر میں ہیں انہیں کہتے ہیں صحابہ۔ جو حضر میں ہیں انہیں کہتے ہیں صحابہ۔ جو حضور کے رکوع میں ہیں انہیں کہتے ہیں صحابہ۔ جو حضور کے قیام میں ہیں انہیں کہتے ہیں صحابہ۔ جو حضور کے سجدے میں ساتھ میں ہیں انہیں کہتے ہیں صحابہ۔ جو مسجد نبوی شریف میں سرکار کے ساتھ ہیں انہیں کہتے ہیں صحابہ۔ جو بدر کے میدان میں حضور کے ساتھ ہیں انہیں کہتے ہیں صحابہ۔ جو احد کے میدان میں حضور کے ساتھ ہیں انہیں کہتے ہیں صحابہ۔ جو حنین کے میدان میں حضور کے ساتھ ہیں انہیں کہتے ہیں صحابہ۔ جو خندق کی وادیوں میں حضور کے ساتھ ہیں انہیں کہتے ہیں صحابہ۔ جو مکے کی وادیوں میں حضور کے ساتھ ہیں انہیں کہتے ہیں صحابہ۔ ارے وہ صحابہ آج ہم ہیں، ہم کو کوئی کلمہ پڑھائے، آپ کو کوئی کلمہ پڑھائے، ہم کو کوئی نماز پڑھائے، آپ کو کوئی نماز پڑھائے، مگر وہ صحابہ ایسی شان والے ہیں جنہوں نے نماز پڑھا تو نماز لانے والے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے، روزہ رکھا تو روزے کی شان بتانے والے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا ہے، زکوٰۃ دیے ہیں تو زکوٰۃ کی اہمیت کو سنانے والے کائنات کے والی کا دیدار کیا ہے۔ وہ نبی پاک کے صحابہ جنہوں نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو ایسے انداز سے دیکھا کہ اس چہرے کو دیکھا جس
چہرے نے خدا کا دیدار کیا ہے، وہ نورانی چہرہ جو کائنات کے اندر کسی کی طرح ہے ہی نہیں، اس کا چہرہ تو ایسا ہے کہ آدم بھی دیکھتے رہے، نوح بھی دیکھتے رہے، دانیال بھی دیکھتے رہے۔ جب تذکرہ ہوتا تھا آمنہ کے لال کا، کہتے تھے مولا وہ کیسا تیرا حبیب ہوگا، وہ کیسا تیرا حبیب ہوگا، وہ کیسا تیرا حبیب ہوگا، وہ بے مثل ہوگا، وہ بے نظیر ہوگا، وہ لاجواب ہوگا، وہ خاتم پیغمبرہ ہوگا، وہ خاتم مرسلہ ہوگا، وہ خاتم نبیہ ہوگا۔ وہ آئے گا تو آنے کے بارے میں نبوت کا دروازہ بند ہوگا، رسالت کا دروازہ بند ہوگا۔ ارے وہ نبی پاک کے صحابہ جو نبی دو جہاں کے بارے میں ساری کائنات میں سارے انسانوں میں سب سے بہتر ہیں، انہیں کہتے ہیں صحابہ۔ وہ صحابہ جنہوں نے قرآن کو عام کیا پورے ملت اسلامیہ میں، انہیں کہتے ہیں صحابہ۔ جنہوں نے قرآن کو جمع کیا انہیں کہتے ہیں صحابہ۔ جنہوں نے نبی پاک کی حدیث کو یکجا کیا انہیں کہتے ہیں صحابہ۔ جنہوں نے نبی پاک کے کھانے کے طریقے کو بتایا انہیں کہتے ہیں صحابہ۔ جنہوں نے نبی پاک کا چلنا سکھایا انہیں کہتے ہیں صحابہ۔ جنہوں نے نبی پاک کے جلال کو جمع کیا انہیں کہتے ہیں صحابہ۔ جنہوں نے نبی پاک کے جمال کو یکجا کیا انہیں کہتے ہیں صحابہ۔ ارے صحابہ ایسے شان والے ہیں، ایسے آن والے ہیں، ایسی پہچان والے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت بیان فرماتے ہیں سارے دنیا کے مومنین احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دیں اور میرا ایک ادنا صحابی ایک مٹھی چاول یا غلہ یا دانہ خیرات کر دے تو ایک مٹھی خیرات کرنا میرے صحابی کا احد کے سونے کے برابر سے بھاری ہوتا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو صحابہ کی شان بڑی اعلیٰ اور بالا ہے، صحابہ کی عظمت بہت اعلیٰ اور بالا ہے۔ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ دیوانو صحابہ اسے کہتے ہیں جنہوں نے جانے کائنات کا دیدار کیا اور دیکھا ہی نہیں، پہچانا نبی پاک کو اپنی نظر محبت سے، تو پہچان کر کے حضرت جبریل کی ترجمانی کی اور ہم سب کو بتایا کہ آمنہ کے لال ایسی ایسی خوبیوں کے حامل تھے۔ کہاں ہمیں پتہ چلتا، کہاں ہمیں علم ہوتا، کہاں ہمیں پتہ ہوتا کہ کس نے نبی پاک کی عظمت و رفعت کس انداز سے تحریر کی ہے۔ ان تحریرات کو، ان سینے کے علوم کو جو اسلام کے دانشوروں کے اور ہر عام و خاص کے اندر عام کیا، اسے کہتے ہیں صحابہ۔ اہل بیت کے چشم و چراغ جن کی محبت میں لبریز نظر آئے انہیں کہتے ہیں صحابہ۔ اہل بیت کے لوگ اور ازواج مطہرات نے جن کے فیصلے کو تسلیم کیا انہیں کہتے ہیں صحابہ۔